حفاظت کے حوالے سے اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہم سب کمزور ہیں، مجھ سمیت اپنی بات پہلے کرتا ہوں، ہم سب کمزور ہیں۔ اور آج کل یہ بدنظری اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھنے لگے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھ لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں جو آئی ہیں شرعی پردے سے جو سن رہی ہیں، وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ اس مضمون کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات دیے ہیں ڈائریکٹ دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، نیکیاں کرو، ڈائریکٹ احکامات دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کر اس میں مردوں کو بھی شامل کر دیا، عورتوں کو بھی شامل کر دیا، عورتوں کے لیے کوئی الگ سے اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ لیکن یہ مضمون جو نظر کی حفاظت کا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، انڈائریکٹ حکم دیا، واسطے سے حکم دیا، اور دوسرا اللہ نے مردوں کے لیے باقاعدہ الگ خطاب اور عورتوں کو بھی انڈائریکٹ حکم دیا، وہ بھی الگ۔ مضمون ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، لیکن مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ یہ صرف اس نظر کی حفاظت کے بارے میں خاص طور پہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سب کو حکم ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ لیکن نظر کی حفاظت کا معاملہ جہاں آیا تو وہاں باقاعدہ الگ الگ خطاب۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، للمؤمنین ایمان والوں سے، یغضوا اپنی نظریں نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، نہ کسی کتاب کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آنکھ کی حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت والا کی باتیں آپ کو نقل کر کے سناتا ہوں، فرمایا قرآن کی ترتیب کو دیکھو، قرآن میں کیا ترتیب ہے؟ یغضوا من ابصارہم، پہلے نظر کی حفاظت کے اپنی نظریں نیچے کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلے نظر کی حفاظت کا حکم دیا تو فرمایا جس کی نظر کی حفاظت ہوگی آٹومیٹک اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، جو فلمیں دیکھے گا اور گندی دیکھے گا، گندے سین دیکھے گا اور گن دیکھے گا، بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا، بورڈ پہ لٹکی ہوئی ان کو دیکھے گا، اس کے دل کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہ شہوت انگیز تصاویر دیکھ کر اس کے دل میں گندے خیالات ابھریں گے۔ جب گندے خیالات ابھریں گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ اسٹور کیا ہوا ہے، مادہ منویہ، اس کو جب ہیٹ پہنچتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے، اور جب اس کو ہیٹ ہمارے گندے خیالات کی وجہ سے پہنچی تو بس وہ وہاں سے آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو گیا۔ تو اب اس کے اندر ریورس گیئر نہیں ہے کہ آپ رک گئے تو وہ ریورس ہو جائے گا۔ رکشے میں تو ریورس گیئر ہوگا، فور ویل میں تو ریورس گیئر ہوگا، لیکن یہاں ریورس گیئر نہیں ہے۔ جب یہ آتا ہے تو پھر آتا ہی ہے، آگے کو آتا ہے، پیچھے کو نہیں جاتا۔ تو گندی سوچ، گندا ذہن اور گندے خیالات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اس سے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کی تلافی لاکھوں روپے سے بھی نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپے لگا کر، لاکھوں روپے لٹوا کر بھی
وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے وہ.